أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ جل جلالہ نے قرآن میں بہت سی معجزات اور آیات کا تذکرہ فرمایا، جیسے آسمان کو بغیر ستونوں کی بلند کرنا، رات اور دن کا نظام چلانا. اسی طرح اللہ جل جلالہ نے انسان پر ڈائریکٹلی بہت بڑا احسان فرمایا اور اسی معجزے اور اسی نشانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اسی کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے. جوڑے یہ نہیں فرمایا کہ نر اور مذکر، بلکہ جوڑے بنائے. ازواج مطلب کیا ہے کہ ہر مرد کی ضرورت ہے شادی کرنا، اس طرح ہر عورت کے لیے بھی شادی کرنا اس کی ضرورت ہی ہے. تو اللہ نے اس شادی کا مقصد کیا بتایا ہے. جب آبا آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے فرمایا کہ آدم اس درخت کے قریب نہ جانا. اگر قریب گئے لَنُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. تو اے آدم علیہ السلام، جو سختی، تکلیف، یہ مشقت بھری زندگی ہوگی نا، یہ آپ کی ہوگی. مطلب وہاں پہ حوا علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آیا. تو اس وجہ سے جو مرد کی زندگی ہے مشقت والی ہوتی ہے، تکلیف والی ہوتی ہے. اس لیے کہ جو گھر سے باہر کی زندگی ہے، اور اسپیشلی آج کل کے دور میں، صحابہ کے دور میں پھر بھی لوگ ایک دوسرے کا لحاظ رکھا کرتے تھے. آج کل کے دور میں بزنس کرنا، نوکری کرنا بہت ہی ایمانداری کے ساتھ بہت ہی مشکل کام ہے. تو اللہ پہلے سے تذکرہ فرما چکے تھے کہ مرد کی زندگی تھوڑی دشواری والی. تو اسی لحاظ سے پھر اللہ نے محبت تو بہت کرتے ہیں، اللہ انسانوں سے بہت محبت کرتے ہیں. تو اسی لحاظ سے اللہ نے کہ شادی، اور شادی میں کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. کہ مرد تو جب شادی کرو گے نا تو ہر جتنے بھی مرد ہیں ان کی زندگی کا جو سکون ہے وہ انہی کی بیوی کی زندگی میں ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اسی کے بارے میں وہ صحابہ کا ایک قصہ بھی ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصاری ایک صحابی ہیں اور ان کی بیوی ام سلیم. تو ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا تو بہت ہی پیارا، اور والدین بہت ہی پیار کرنے والے تھے ان کے ساتھ. بیمار ہو گئے، اور جب بیمار ہو گئے تکلیف میں رہے تو ایک شام وہ وفات ہو گئے. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے، بیوی سے پوچھا کہ بیٹے کی طبیعت اب کیسی ہے. تو بیوی دیندار تھی نا. ہم لوگ تو دین کے لفظ سے ڈرتے ہیں، لیکن حقیقی دیندار عورت کی مثال، تو وہ حقیقی دیندار عورت تھی. تو فرمایا کہ جب سے ہمارے بچے کو تکلیف ہوئی ہے نا، تو آج ان کو جو سکون ملا ہے نا، تو اس سکون کے بعد ان کو تکلیف نہیں ہوئی. وہ دل میں مراد موت ہی لے رہے تھے کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہوئے تو انہوں نے کھانا پیش کیا. کھانا نے بڑی مزے کے ساتھ کھایا. اور جس وقت وہ ان کی بیٹی فوت ہو گئی تھی نا، تو ان کو وہ غسل اور ان کو کفن وغیرہ یہ ساری ضروریات پوری کر کے ان کو سائڈ پہ کر دیا تھا اپنے شوہر سے چھپانے کے لیے. تو کھانا بھی انہوں نے کھا لیا. تو جس وقت وہ اپنے ام سلمہ نے اپنے بیٹے سے فارغ ہوئی، یعنی ان کی غسل اور ان کی کفن وغیرہ سے، تو اس کے بعد انہوں نے میک اپ کیا، یعنی اپنے آپ کو خوب بنایا، سنوارا اپنے شوہر کے لیے. تو
نارملی جب ایسی بیوی صاف رہتی ہے اور اپنے آپ کو بناتی ہے شوہر کے لیے تو فطرتاً شوہر کی طبیعت بھی ہوتی ہے بیوی کی طرف، تو انہوں نے اپنی ضرورت بھی پوری کی. لیکن یہ دیندار عورت تھی نا، ایسے غم کے موقع پر بھی کہ شوہر باہر سے بھی کافی مسائل ہوتے ہیں، باہر کی دنیا میں بھی جب گھر آتے ہیں تو جو دیندار عورت ہوتی ہے نا وہ اپنے شوہر کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتی اور نہ ہی ایسی باتیں کرتی ہے کہ اس کی تکلیف مزید بڑھے. جتنی بھی وہ ممکن ہو سکے ان کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے اور ایسی باتیں کرتی ہے کہ وہ شوہر کے لیے آسانی ہو. اور آج کل کے دور میں نا جس گھر میں دیندار بیوی یعنی جو شوہر کے مزاج کو نہیں سمجھتی کہ شوہر سے بات کیسے پیار سے کی جاتی ہے، شوہر کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے، شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ بیوی کا خیال رکھے. تو انسان مرد جب گھر آتا ہے اس لحاظ سے کہ مجھے گھر میں کوئی سکون ملے گا، کوئی سکون والی خوشی والی بات ملے گی. لیکن اگر بیوی اس مزاج کی نہیں ہے نا تو جب وہ دوسرے دن کام کے لیے جاتا ہے تو وہ جسمانی طور پر ٹوٹ چکا ہوتا ہے. تو ام سلیم نے ان کی ضرورت بھی پوری فرمائی اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ابو طلحہ اگر کوئی پڑوسی کوئی امانت دے جائے اور وہ پھر واپس مانگے تو اس میں کوئی بری بات؟ اس نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس کی اپنی چیز ہے، مانگے تو دے دینی چاہیے خوشی سے، ان کا احسان ہے یہ. فرمایا اچھا، پھر اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا اور وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، جب تک ہم نے وہ ٹھنڈک حاصل کی تو کر لی، اب اللہ نے اسے واپس بلا لیا ہے، تو ابھی آپ اس پر اللہ سے اجر ثواب اس کی امید رکھیں اور اس پر صبر کریں. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور صبر کیا. جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات جیسے آپ لوگوں نے گزاری اور جیسے بیوی نے اپنے آپ کو بنایا سنوارا اور اپنی ضرورت پوری کی تو اللہ آپ کی اس رات میں برکت دے. اور وہ اسی رات حمل ان کا ٹھہر گیا، پھر اسی سے بچے ہوئے آگے. تو بہرحال یہ نیک عورت کی سکون کہ جب شادی ہوتی ہے نا اور بیوی دیندار ہوتی ہے، دین کو سمجھنے والی ہوتی کہ شوہر کے ساتھ بولنا کیسے ہے، شوہر کی خدمت کیسے کرنی ہے، تو پھر گھر میں سکون ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح شوہر بھی کہ میری بیوی سارا دن گھر میں رہی ہے تو شوہر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بیوی کا کیسے خیال رکھنا ہے، بیوی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہوتی ہے. اس لیے کہ جو دیندار شوہر ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بیوی مزاجاً جسمانی طور پر بھی نازک ہوتی ہے، وہ جب بات کرتی ہے تو بات میں بھی شائستگی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے شوہر بھی نرمی سے بات کرتا ہے، مسکرا کر بات کرتا ہے. جو پھول ہوتے ہیں نا، پھول کو اگر انسان سختی سے پکڑے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے پتے بکھر جاتے ہیں. تو اس طرح بیوی بھی جتنا نرمی کے ساتھ شوہر بولے تو وہ مزید نکھرتی جاتی ہے، ورنہ وہ مرجھا جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ مزید فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پھر اگلا احسان اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، کہ اللہ نے آپ لوگوں میں محبت بنائی. اور محبت نارمل انسان جب جوان ہوتا ہے، جوان میں خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور پیسے بھی انسان کما لیتا ہے، جسم بھی ساتھ دیتا ہے، لیکن پھر وہ کے ساتھ ساتھ وہ محبت میں کمی آتی ہے. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو چہرے بھی مرجھا جاتے ہیں اور جسم میں جو طاقت ہوتی ہے کام کرنے کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، انسان اکثر معذور بھی ہو جاتا ہے، تو پھر عمر بھی تھوڑی بہت کمی آتی ہے. تو اللہ اس کے بعد پھر فرمایا کہ محبت کے بعد پھر آخری چیز کیا فرمائی، رحمت، کہ اگر بڑھاپے میں نا خوبصورتی کم ہو جائے پھر بھی ایک دوسرے کا خیال رکھا کرے، اگر کوئی محتاج ہو جائے پھر بھی ایک دوسرے کا خیال رکھا کرے، کوئی بھی کمزوری آ جائے نا پھر ایک دوسرے کا خیال رکھا کرے. تو اللہ کی یہ بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی اللہ کی ایک محبت کی نشانیاں اور بہت بڑا معجزہ ہے انسانوں پر. تو اس طرح آج کل کے دور میں بھی بہت سی نیک عورتیں ہیں. میں وہ سن رہا تھا، ایک بہت بڑی شخصیت، میں ان کی شاعری سنتا ہوں اور کسی نے بتایا کہ وہ بہت بڑی شخصیت ہیں، لکھتے بھی بہت ہیں، خلیل الرحمن قمر صاحب. تو وہ اپنی بیوی کے قصے سنا رہے تھے کہ 1998 میں 30 گھنٹے ہو گئے تھے، میرے بچوں نے کچھ کھایا نہیں تھا اور میری جیب میں صرف 50 روپے تھے.
کہ میں حیران اور پریشان، اور بچوں کی بھوک تو دیکھی نہیں جاتی، تو میں جوا کھیلنے چلا گیا، اور جوئے کے لیے بھی 500-550 روپے کی ضرورت تھی، لیکن میرے پاس 50، اور لوگوں نے احترام میں مانگ لی۔ جوا شروع ہوا، اور جوا کھیلتے کھیلتے دل میں دعا کرتا رہا کہ اللہ آج جتوا دے۔ کہ وہ میں جیت گیا، 2100-2200 روپے ملے، اس میں سے میں نے 5 کلو گھی، 1 تھیلا آٹا اور چھوٹا گوشت 1 کلو یہ لے لیا، اور پھر بھی میرے پاس 700-800 روپے بچ گئے۔ میں گھر پہ نوکی تو بیوی نے دروازے کھولا، پوچھا کہ خلیل الرحمن یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ زندگی میں بس ایک حرام کی اجازت دے دے۔ بیوی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے اتنے بھوک انہوں نے سہ لی تو ایک دن اور بھی گزار لیں گے۔ کہتے پھر وہ ہم نے کسی اور کو سامان دے دیا۔ تو آج کل بھی ایسے بہت سی نیک عورتیں ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو بیوی کے حقوق اور بیوی کے ساتھ پیار بھرے لہجے میں بات کرنا سکھائیں، اور بیوی کے مزاج کے بارے میں بتائیں کہ بیوی کے مزاج کیسا ہوتا ہے، وہ کیسی نرمی سے محبت میں پھنس جاتی ہے، محبت کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، تو بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور بیوی کو بھی چاہیے کہ ایسے عورتوں کے ساتھ بیٹھیں جو شوہر کے بارے میں بتائے کہ شوہر ہی انسان کے لیے سب کچھ ہے، اسی کی خدمت میں ہی سب کچھ ملتا ہے۔ تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔